اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ قریش مکہ دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت غصت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے وہاں آ بیٹھا۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کو شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن پر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے میں ہی ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ابو جہل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعہ مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت
اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخیاں اور بے باکیاں کیا کرتے تھے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا تھا، اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تامل کرنے لگے تھے۔